وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس مبارک وقت میں جمعے کے روز سعید میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور ہمارے ایمان و عقائد کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. 7 سپٹمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. 7 سپٹمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک طویل جد و جہد کے بعد اور اسمبلی کے فلور پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی کروڑہ لعنتیں ہوں قادیانیوں پر، ان کے نمائندے سے مناظرے کے بعد، جو کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا، یہ طے ہوا تھا اور قرارداد منظور ہوئی تھی کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور اس کی 2-3 شقیں جو ہیں وہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے،
یہ مسلمانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنے عقائد کی بنیاد پر اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور یہ اپنے دین کی یا اپنے عقیدے کی تبلیغ اور پرچار اس کا نہیں کر سکتے۔ یہ آئین پاکستان کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور یہ صرف آئین پاکستان نہیں بلکہ آئین اسلام کا حصہ ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہے، اور ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو اس سے آگاہی دینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں، اس کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب میں اکثر آپ لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر عجیب عجیب طریقے سے لوگوں نے کی، اور لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنا سنا کر گمراہ کیا ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو سنیں گے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس گروہ سے رکھے جو قرآن سن کر ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور ہدایت کے راستے کے اوپر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کے راستے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہماری ہر نماز میں اور ہر رکعت کے اندر جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا اختتام سورہ فاتحہ کا یہی ہے کہ اور ہمیں ان میں سے نہ کیجو جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گروہوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا معاملہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ کسی کے ذہن میں کسی بھی حوالے سے اگر یہ شائبہ بھی پیدا ہو گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ کسی بھی معنی میں قائم رہ سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس نے اپنے ایمان کی عمارت ڈھا دی، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا، وہ مرتد ہو گیا۔ اور مرتد اور کافر کے اندر ایک واضح فرق ہے۔ کافر اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کفر کرنے والا ہے، دائرہ اسلام میں نہیں ہے، کافر ہے، لیکن جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، نام اپنا مسلمانوں جیسا رکھے، حرکات وہ مسلمانوں جیسی، عبادت کے اندر وہ طریقے اختیار کرے جو مسلمانوں کے، تو یہ کافر سے زیادہ خطرناک اور کافر سے زیادہ یہ سنگین جرم ہے۔ وہ کفر اپنی جگہ ایک جرم ہے، لیکن یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں جیسے نام رکھ کر، قرآن کی آیتیں سنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی تعلیمات اور ان کی
جو خباثتیں ہیں اس کا جاننا اور اپنی اولاد کو اس سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا یہ ایک لازمی پہلو ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اس سلسلہ نبوت کے خاتم، اس کے اختتام کرنے والے آقائے نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کسی کی رسالت چلے گی، نہ کسی کی شریعت چلے گی۔ اب یہ گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ یہی آیت یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں خاتم کے معنی تو مہر کے بھی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر نہ لگ جائے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مہر کے معنی بھی لیتے ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، موٹی سی عقلی سی دلیل آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک لیٹر ہو کسی ادارے کی جانب سے ہو جو لکھا گیا ہو، اس لیٹر پر اگر کوئی اسٹیمپ لگی ہوگی تو اسٹیمپ کہاں لگی ہوتی ہے؟ اسٹیمپ ابتدا میں لگاتا ہے یا اسٹیمپ آخر میں ہوتی ہے؟ اگر لیٹر کے آخر میں مہر ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بات کرنے والے نے اپنی بات مکمل کر دی اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی، مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، اور جیسے ہی میرے پیارے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے نبوت کی مہر ثبت کر دی کہ بس اب ختم، جو بات ہونی تھی، جو سلسلہ پیش کرنا تھا، جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے ختم کرنے والے اب تشریف لے آئے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک خاتم کے معنی اختتام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی فصاحت ہے کہ ایک ہی لفظ کئی معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر موٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، آنکھوں کو عربی میں عین کہتے ہیں، عین یہ نون، عین، اس کے معنی آنکھیں بھی ہیں، اور اسی عین کے انہی 3 الفاظوں کے مرکب سے ایک عین ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گھٹنا۔ وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا، مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ، یہ مثال یہ عربی کے اسی عین کی وجہ سے کہ ہم نے تو کہی تھی بات گھٹنے کے حوالے سے، سننے والے نے سمجھی آنکھ کے حوالے سے، تو یہی لفظ عین جو ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں چشمے کے بھی۔ تو یہ عربی کی فصاحت ہے کہ عربی معنوں کے اندر ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور یہی کچھ اس آیت کے اندر ہے کہ خاتم کے معنی ختم کرنے والا بھی ہے اور خاتم کے معنی مہر کے بھی ہیں۔ لیکن آپ کوئی بھی معنی اس کے لیں، ہم ہر معنی سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس خاتم کے معنی سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے، یہ سلسلہ نبوت کی جو سلسلہ چل رہا تھا، جو نام آ رہے تھے، اب اینڈ میں یہ مہر لگا دی گئی، اب اس کے بعد اس میں کسی نام کا اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے معنی بھی یہ ہیں کہ یہ مہر لگنے کے بعد اب سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک اگر حکومت چلنی ہے، رسالت چلنی ہے، شریعت چلنی ہے، تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی چلنی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یوں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ شریعت تو بھئی توریت آئی تھی، اس کے بعد کئی انبیاء آئے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر نئی شریعتیں آئی ہوں، اسی شریعت کو چلانے والے وہ ہوتے تھے جو اس سے پہلے کی شریعت تھی۔ تو یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی کی شریعت چلے گی، لیکن شریعت ایسے چلے گی کہ شارع بھی خاتم ہے اور شریعت بھی ختم کرنے والی ہے۔ شارع کہتے ہیں شریعت کو لانے والا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت میں، چاہے وہ نبی ہو رسول ہو، ہر حیثیت میں نبوت و رسالت کے اختتام کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد اب نبوت و رسالت قائم نہیں رہے گی۔
اب اصل میں یہ بات ہے کیا اور کیوں ہے یہ جھگڑا؟ بات یہ ہے کہ تاریخ سے واقف لوگ مجھ سے زیادہ بھی تاریخ جاننے والے ہوں گے. اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک نعمت بہت بڑی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، فاقہ کشی ہمیں، فاقہ کشی بھی نہیں ڈراتی، موت بھی نہیں ڈراتی، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے. لیکن اگر معاملہ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، تو پھر یہ فاقہ کش جو ہے نا، یہ بھی تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو جو نعمت اس خطے کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ نعمت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نعمت. حضور سے اس کو محبت کی نسبت کا تعلق جو ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے بڑھ کر اگر کسی مسلمان میں دیکھیں گے تو بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں میں دیکھیں گے. بڑے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی بر صغیر پر، پاک و ہند کے علاقے پر. اس کے بعد پھر جب قدر نہ رہی اور حکمرانوں کی ریشہ دوانیاں اور آپس کی اختلافات نے ہوا اٹھائی، اس کا فائدہ انگریز نے اٹھایا، اور پھر انگریز اس علاقے کے اندر آ گیا. اب اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. آنے کے بعد جو یہاں کا وائسرائے مقرر کیا گیا، اس کا جو نائب تھا، اس نے اپنے بادشاہ کو ایک خط لکھا. اس نے کہا کہ ہم نے عارضی کنٹرول تو ہند کا حاصل کر لیا ہے، مستقل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم مکمل طور پر ان کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے. اور یہ تاریخی جملے ہیں اس کے. اس نے کہا کہ ایک ان کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، اس نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اس سے ان کا جو تعلق ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، یعنی مسلمانوں کے اندر ذوق شوق شہادت جو پیدا ہے، یہ جانتے ہیں ان کے اندر ایک نعمت ایسی اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ ایک سچا سپاہی اور سچا مسلمان جہاد کے اندر مرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے. اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے ایسا کوئی جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو میں اس تلوار کے ساتھ غازی بن کر آؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اور دونوں صورتوں میں میری جیت ہے. تو جس کے ذہن میں ہار کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہو، جس کے ذہن کے اندر شکست کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہو، اس سے جیتنا مشکل کام ہے. تو ان کے اندر ایک جہاد کا جذبہ بھی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے محافظ ہیں. اور تیسری چیز جو ہے، ان کے اندر جو ایک محبت کا جو نسبی تعلق جو ان کے اندر ہے، نسبت کا جو تعلق ہے، یہ 3 چیزیں اگر ہم نے ان میں سے نہیں نکالی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ 3 باتیں انہوں نے کھل کر واضح طور پر بیان کری کہ ایک قرآن، ایک تلوار یعنی جہاد، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو تعلق ان کے اندر ہے، یہ جب تک ہم اس پر غلبہ نہیں حاصل کرتے، ہم مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، ہمارا تسلط پائیدار نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس کے حوالے سے پھر انہوں نے
جو سازشیں تیار کری وہ آپ کے علم میں ہیں کہ وہ سازشیں کیا تھیں۔ ان سازشوں کے اندر اس سے پہلے تک مسلمانوں کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں، بریلوی کسے کہتے ہیں، اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ یہ ان کی ریشہ دوانیاں تھیں، سازشیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتنے پیدا ہونے شروع ہوئے تو اس کے رد کے لیے اللہ نے اعلیٰ حضرت جیسے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ وہ فتنے کیا پیدا ہوئے؟ 1757 سے لے کے 1857 تک، جب تک جنگ آزادی چلتی رہی، ایسے ایسے صاحب علم لوگوں کو خریدا گیا۔ وہاں وائسرائے کے لوگ ایسے تھے جو ان کو بڑی بڑی جاگیریں دیتے تھے، ان کے علم کو خریدتے تھے، ان کی فکر کو خریدتے تھے، ان کے پیروکاروں کو خریدتے تھے ان کے ذریعے سے۔ اور اس زمانے کے اندر وہ کتابیں لکھی گئیں جس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام پیدا فرمائے، جن میں سے ایک نام جسے شاید کسی نے کبھی سن رکھا ہو، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اول مجاہد اسلام اور مجاہد آزادی بن کر ہند کے مسلمانوں کو راہ راست کے اوپر لانے کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا تھا۔ اس زمانے کے اندر کیا فتنے عروج پر آئے، کہا ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ فتنہ پیدا کیا گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ایک محمد نہیں، نعوذ باللہ ایک ہی وقت کے اندر 100 محمد پیدا کر سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئے کہ توحید جس کی بنیاد ہماری جس کلمے کے اوپر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ان کے اندر سے توحید کو بھی نکال دو اور رسالت کو بھی ان کے اندر سے نکال دو۔ ان کو یہ کہہ دو کہ ایک محمد کیا 100 محمد بھی آ سکتے ہیں۔ ان سے یہ کہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے، جبکہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، ہم بھی اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی کسی تمثیل کے اندر بھی کسی کو اگر اللہ کے برابر لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان، بے علم مسلمان، جو صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، جسے اور کچھ نہیں پتا، آپ اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر انسانوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے انسانوں کو، لیکن یہ موضوع انشاءاللہ آگے کبھی بیان ہوگا۔ لیکن یہ فتنے پیدا ہوئے، اور ان فتنوں کے ارتداد کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے جہاد کا علم بلند کیا۔ آپ نے فتویٰ دے دیا، جہاد کا فتویٰ دے دیا، انگریز کے ہاں آپ کا مقدمہ آ گیا، غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ وکیل نے کہا حضرت آپ صرف ایک کام کر دیں، باقی کام میرا ہے، میں لڑوں گا، آپ صرف جب عدالت میں کھڑے ہوں تو آپ یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ جو سائن ہے اس فتوے کے اوپر یہ میرے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے میرے ایمان سے نکالنا چاہتے ہو؟ میں نے جو فتویٰ دیا ہے، جس علم کی بنیاد پر دیا ہے، جن دلائل کی بنیاد پر دیا ہے، آج اگر میں کھڑے ہو کر عدالت کے اندر صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ یہ سائن میرے نہیں ہیں، تو میں اپنی زندگی تو بچا لوں گا، لیکن میرے ایمان کی گارنٹی کس کے پاس ہوگی؟ میرے ایمان کی گارنٹی کون دے گا کہ میرا ایمان بچ گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جج نے پوچھا، سوال کیا، یہ فتویٰ آپ نے جاری کیا؟ آپ نے کہا ہاں میں نے جاری کیا ہے۔ اس پہ سائن آپ کے؟ کہا ہاں میرے سائن ہے۔ کہا آپ کو پتا ہے اس کے اوپر آپ کو کیا سزا ملنے والی ہے؟
کہا میں ہر سزا کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی گستاخی اور کوئی بے ادبی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کالے پانی کی سزا، جزائر انڈومان کے اندر مالٹا میں وہاں لے جا کر کے ان کو بند کر دیا جاتا تھا، آپ نے اس کو برداشت کر لیا۔ آپ کے پیروکاروں میں سے لوگوں نے اپیلیں دائر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس حریت کو اور آپ کے اس جذبے کی قدر کیسی کری؟ اپیل منظور ہو گئی، رہائی کا پروانہ لے کر جب آپ کے صاحبزادے وہاں ان جزائر کی طرف روانہ ہوئے اور جس دن پہنچے ہیں اس دن دیکھا کہ ایک پھولوں سے لدا ہوا ایک جنازہ چلا آ رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ اتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر اور اتنے پھول ان کے اوپر، کہا یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ ان کے دل کے اس جذبے کی اللہ نے قدر کری۔ تو ختم نبوت کے مجاہدین کی بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ آپ نے غازی علم الدین شہید کا نام سنا؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیال شریف والے، وہ ہر ہفتے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن سوال کیا کہ اے علم الدین یہ تو بتاؤ کہ جب سے تم جیل میں ہو یا جب سے تم نے گستاخ رسول کا کام تمام کیا اس دن سے اب تک تمہارے اندر کوئی تبدیلی؟ تو سبحان اللہ کیا شان ہے، کہنے لگے کہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ روز حضور مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضور کی رسالت کی پہرا دینے والے آقا نامدار علیہ السلام، اور پھر تاریخی بات ہے، پہلے جو ان کے لیے تاریخ مقرر کی گئی تھی، آخری ملاقات میں حضرت مولانا قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ کل آپ کو پھانسی دینی ہے؟ کہا نہیں، کل میری پھانسی نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے فرمایا ملاقات کے اندر کہ ہم جمعرات کو تم سے ملاقات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جمعرات کے دن میری پھانسی کا دن ہے، کل نہیں ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا، عین وقت کے اوپر لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے آپ کی پھانسی کو کینسل کیا گیا، اور بغیر اعلان کے جمعرات کے دن ہی آپ کو تختہ دار کے اوپر پہنچایا۔ وہ تو ایک پل کا کام کیا تھا ایک محبوب کو محب سے ملانے کا۔ دنیا تو ہونی ہے ختم، موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے اور آپ کو بھی آنی ہے، کسی کو مفر ممکن نہیں ہے، لیکن اس موت کے اوپر ہزاروں سلام کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم جمعرات کے دن تمہارا انتظار کریں گے اور تم سے ملاقات کریں گے۔ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے، اور ایمان رکھنا چاہیے اپنا، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو ختم نبوت کے عقیدے سے آشنا کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہماری نسلوں کے اندر بھی کوئی ایسا گمراہ شخص پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں حضور سے محبت کرنے والے پیدا کرتا رہے۔ یہ انگریز اچھی طرح جانتے ہیں، شروع سے یہی سازشیں ہو رہی ہیں کہ روح محمد ان میں سے نکال دو، بس کسی طرح سے حضور کی محبت ان میں سے نکال دو۔ اگر ان پر غلبہ چاہتے ہیں، اگر ان کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے روح محمد کو نکال دو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اب یہ کتنے زور و شور سے میں یہ کہتا ہوں، اور آج بھی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 1974 میں قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایسے مرد مجاہد لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، ایسے درویش صفت لوگ،
MNA ہونے کے باوجود ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ٹیکسی کے اوپر سفر کرتے تھے. جہاں جانا ہوتا تھا ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی. ملیر کے لوگ گواہ ہیں، سعود آباد کے اندر 80 گز کے مکان میں ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی. امجدیہ میں شیخ الحدیث خود سنا رہے تھے. ایک دن یہاں پر عصر کی نماز میں تشریف لے آئے، شیروانی پہنتے تھے، ہلکی ہلکی پان کھایا کرتے تھے تو لالی رہتی تھی ان کے ہونٹوں کے اوپر. عصر کی نماز میں تشریف لے آئے، ہنسنے لگے. ابدیہ علیہ رحمہ ہمارے حیات ہیں، ان سے فرمانے لگے کہ قاری صاحب آج مجھے کسی کام سے کوئی تقریب تھی گورنر ہاؤس میں، وہاں جانا پڑا تو میرے پاس گاڑی تو ہے نہیں، میں تو یہی ٹیکسی میں سفر کرتا ہوں. اتفاق سے ٹیکسی بھی ذرا ٹوٹی پھوٹی سی تھی تو میں کالی ٹیکسی میں بیٹھ کر جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر گیا تو سپاہیوں نے روک لیا. میں نے ان سے کہا بھائی میں عبد المصطفیٰ ہوں، عبد المصطفیٰ اظہری میرا نام ہے، MNA ہوں. انہوں نے سمجھا یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کا دماغ میں خلل ہے، یہ اپنے آپ کو MNA کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی چلو، اس کو گاڑی والے کو انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، گاڑی نکالو، باہر نکالو. انہوں نے کہا بھائی تم اندر معلوم تو کر لو، پہلے فون تو کر لو، پوچھ تو لو. کہنا کوئی علامہ عبد المصطفیٰ اظہری آئے ہیں، MNA ہیں. کہنے لگے جب فون کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، پریشان ہو گیا. اس نے سلوٹ کیا کہ ایسے بھی کوئی MNA ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ہرگز اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جسے اپنی حالت بدلنے کا خود احساس نہ ہو. ہم اپنے ووٹوں سے جب ایسے لوگوں کو بھیجیں گے اسمبلیوں کے اندر جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہ آتی ہو، جن کو ہم بھیجتے ہیں وہاں پر اگر ان سے کہا جائے کلمہ شہادت سنا دو تو وہ کلمہ شہادت نہ سنا سکیں، پھر ایسے لوگوں سے ہم کیسے توقع رکھیں کہ وہ ہمارے دین کی بنیاد اور اساس کی حفاظت کر سکیں گے؟ پھر ایسے ہی ہوگا کہ وہاں پر اگر کوئی ایسے لوگ بیٹھے بھی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ علامہ اور مولانا لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حج کے فارم میں سے ختم نبوت کے حوالے سے جو اس کے اندر ایک ایفیڈیوٹ تھا، خاموشی کے ساتھ ان کی موجودگی کے اندر قومی اسمبلی میں سے وہ خارج کر دیا جاتا ہے. اس کے قصوروار وہ نہیں، قصوروار ہم ہیں. ہم بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر. اپنی طاقت کو سوچیں اور سمجھیں کہ آپ کو کتنی طاقت ملی ہوئی ہے. آپ کے ووٹ اگر صحیح استعمال ہوں گے اور ایسے لوگوں کو ملے جیسے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، میری تمنا ہے اللہ کرے کہ ایسی اکثریت اسمبلی کے اندر پہنچ جائے کہ جو دین کی بنیاد کی حفاظت کرنے والی ہو، جو ہماری عقائد کے جو معاملات ہیں ان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں. لیکن آج افسوس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے، پھر ہمارے حکمران، ہم ان کو کہتے تو ہیں لیکن ان کو حاکم بنانے والے بھی تو ہم ہی ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں. آج ساری قوم پریشان ہے، حالات سے پریشان ہے. ان حالات پر پہنچانے والا کون ہے؟ ان حالات تک لانے والا کون ہے؟ تو جیسے لوگوں کو ہم چنیں گے، جیسے لوگوں کو ہم ووٹ دیں گے، ویسے ہی لوگ ہمارے حاکم اور حکمران بنیں گے. تو اپنے ووٹ کی قدر، اور یہ ایک امانت، اسلام کی امانت ہے، دین کی امانت ہے، اگر صحیح جگہ استعمال نہیں کری تو قیامت کے دن جہاں اور چیزوں کا جواب دینا ہوگا وہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا. تو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چنیں ان لوگوں کو جو دیندار ہوں، جو آپ کو اپنی صفوں کے اندر نمازوں میں نظر آتے ہوں، جو آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں، کہ وہ حفاظت بھی کریں گے، ہمارے کلمے کی حفاظت کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو پھر منتخب کیجیے گا. اور دوسرا پیغام یہ ہے، ابھی سے تیاری کریں. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور سے محبت کا علی اعلان کھل کر اظہار کیا جائے. اگر یہ فتنہ جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے، اس کا سد باب میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. ربیع الاول شریف آ رہا ہے، حضور کی ولادت کا جشن اس طرح سے منائے کہ ان کو منہ توڑ جواب ملے کہ ہم تو ان حضور سے محبت کرنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جتنا ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں اتنا زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں.
تو یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے فلور کے اوپر اور اپنی اپنی حیثیت کے اندر جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتے ہوں اتنا کھل کر اظہار کرنا ہمارے اوپر اس دور میں واجب ہے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔